لالچی گوالا۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رامو اور اس کی بیوی سیما رہتی تھی۔ رامو ایک گوالا تھا۔ میاں بیوی دونوں مل کر ایک گوشالہ کے مالک تھے۔ یہ جوڑا اپنی گایوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا اور انہیں اچھا گھاس کھلاتے تھے اور انہیں اچھی غذا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے رامو کی گائیں بہت عمدہ قسم کا دودھ دیتی۔ گاؤں میں ہر کوئی بس رامو سے ہی دودھ خریدتا۔ رامو اور سیما اچھی کمائی کر لیتے اور ان کی اچھی گزر بسر ہوتی، پر اس سب کے باوجود رامو خوش نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایک بہت بڑے گھر اور مہنگے کپڑے خریدنے کے خواب دیکھتا۔ میں نے اپنے گاؤں کے باہر کے علاقے میں ایک بہت بڑا گھر دیکھا ہے، ہمیں اسے خریدنا چاہیے۔ ہم ایک بہت ہی مہنگی کار خرید سکتے ہیں اور خدمت کے لیے بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب سے مہنگے لباس پہنیں گے اور یہ سب غریب گاؤں والے ہم سے حسد رکھیں گے۔ یہ لالچ تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس کافی ہے اور ہمیں اسی سے خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہو اور اس گوشالہ میں؟ ان گایوں کی بدبو ناقابل برداشت ہے۔ پھر یہی ہمارا روزگار ہے۔ زیادہ دیر نہیں رہے گا، یقیناً میری بات سچ نکلے گی۔ کسی دن میں اس شہر کا سب سے دولت مند انسان بن جاؤں گا۔ ہر دن جب رامو دودھ بیچنے جاتا، گاؤں والے اس کی دودھ کی تعریف کرتے۔ رامو، یہ دودھ کتنا اچھا اور صحت مند ہے۔ تم ضرور اپنی گایوں کی بہت اچھے سے نگہبانی کرتے ہو۔ ہاں میں کرتا ہوں۔ اب زیادہ دیر نہیں، ایک بار میں دولت مند ہو جاؤں پھر ان سب گایوں کو بیچ دوں گا۔ مجھے اپنے گھر میں یہ بدبو پسند نہیں، پر یہ گائیں تو تمہارا روزگار ہے۔ تمہیں اپنے کام کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زندگی جینے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں انڈے بیچنے کا روزگار کرتا ہوں، وہ بھی بدبودار کام ہے، پر مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ میرا روزگار ہے۔ خیر تو پھر شاید انڈے بیچنا ہی تمہاری تقدیر ہے، پر میری تقدیر میں اور اہم کام کرنا ہے، جیسے مہنگی چیزیں خریدنا اور مہنگے لباس خریدنا۔ یہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دے گا میرے دوست۔ جتنا جلدی ہو سکے تم یہ سمجھ لو، اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ چلو، میں نے یہاں کافی وقت برباد کر دیا ہے۔ ان بدبودار انڈوں کا کاروبار تمہیں ہی مبارک ہو۔ الوداع۔ رامو کو جلدی تھی دولت مند بننے کی۔ وہ اکثر دولت مند بننے کی راہ تلاش کرتا۔ بس اتنا ہی، یہ بہت کم ہے۔ میں اور زیادہ دودھ کیسے بیچوں؟ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ میری گائیں سب صحت مند ہے، میں انہیں اور زیادہ دودھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اگر مجھے زیادہ دودھ بھی حاصل ہو جائے تو بھی میں اسے بیچوں کیسے؟ ارے ہاں، میں پڑوس کے گاؤں میں جا سکتا ہوں۔ ہاں، وہاں بہت سے گھر ہیں، پر پھر مجھے اور گائیں خریدنی پڑیں گی اور اس وقت ان کے لیے میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ بس ایک بڑا گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک اور گائے خریدنے کے لیے معمولی پیسے نہیں ہیں۔ پھر مجھے دودھ کی مقدار بھی بڑھانی ہے۔ میں اسے کیسے سر انجام دوں؟ جب وہ آگے بڑھا تو وہ ایک دریا کے قریب آیا۔ آخر لالچ نے سر اٹھایا اور رامو کو ایک ترکیب سوچی۔ کیوں نہ میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں؟ اس ترکیب سے مجھے ایک اور گائے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑوس کے گاؤں میں بھی دودھ بیچ سکوں گا۔ اوہ، یہ شاندار ترکیب ہے۔ کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے گا اگر میں دودھ میں پانی ملا دوں۔ اور یہی رامو نے کیا۔ اگلی صبح رامو اپنے دودھ کے برتن بھرنے لگا، پر اس دفعہ اس نے انہیں بس آدھا ہی بھرا اور چلا گیا اور پھر دریا پر رکا اور اس میں تھوڑا پانی ملایا۔ اس دن ہمیشہ کی طرح لوگوں نے رامو سے خوشی خوشی دودھ خریدا اور اسے اتنا ہی پیسہ دیا۔ پانی ملانے کی وجہ سے رامو کے پاس کافی زیادہ دودھ بچ گیا تھا، جسے اس نے پڑوس کے گاؤں میں بیچا۔ یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اگر میں یہی کرتا رہا تو جلد ہی میں دولت مند بن جاؤں گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور رامو پہلے سے زیادہ دولت مند بن گیا اور اس نے خود کے لیے ایک کار خریدی اور اپنے گھر کو سجایا۔ رامو کو دودھ میں پانی ملانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ اس نے ایک اور گائے خریدنے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔
जैसे जैसे दूध की मांग बढ़ी वैसे ही पानी की मिकदार भी बढ़ी। ये कई महीने तक चलता रहा, पर फिर गांव में गुफ्तगू होने लगी। इस पानी मिले दूध की बाबत सच्चाई जानने की ख्वाहिश लिए कुछ गांव वाले रामू के घर के सामने इकट्ठे हुए। क्या माजरा है? रामू, हमें शिकायतें हैं इस दूध की बाबत जो तुम बेचते हो। ये अब पानी की तरह लगता है। क्या तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? हम दूध की कीमत अदा करते हैं रामू, पानी की नहीं। अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी बदला नहीं है। तुम सबको अच्छाई की कदर ही नहीं है। मैं यकीनन बहुत मुशक्कत करता हूँ। जाओ कहीं और से दूध खरीदो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे पास कई और दूसरे गांव हैं जिन्हें ये दूध पसंद है। रामू तेजी से अंदर गया। गांव वाले रामू के इस गुस्ताख रवैये से सख्ते में आ गए। कुछ तो सही नहीं लगता। मैं रजामंद हूँ, हमें दरियाफ्त करना होगा। अब सबने सच्चाई का पता लगाने का मंसूबा बनाया। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह दरिया की तरफ गया। उसने अपने आधे भरे हुए बर्तन खोले और उनमें पानी भरा, पर उसे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। इसकी ये जुर्रत कैसे हुई? ये दुरुस्त नहीं है। इसी की वजह से ये दौलतमंद बनता जा रहा है। उसकी गायों की तादाद इतनी ही है और फिर भी वो इतने घरों को दूध बेच रहा है। गांव वाले पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने इस लालची गवाले को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन सीमा बाजार गई दाल खरीदने के लिए। उस रात जब रामू काम से वापस आया, वो दोनों खाना खाने बैठे। वो क्या है? क्या तुमने पत्थर पकाए हैं? पत्थर नहीं, ये दाल है। नहीं, ये दाल नहीं है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे छोटे पत्थर बेच दिए हैं। इसकी ये जरूरत कैसे हुई? मैं कल जाकर उससे मुलाकात करूंगा। उस रात रामू और सीमा भूखे पेट सोए। अगले दिन रामू गुस्से में दुकानदार के पास गया। तुमने हमें क्या बेचा? हमने पत्थरों के तो पैसे नहीं दिए थे, दाल के पैसे दिए थे। जाओ जाओ कहीं और से जाकर खरीदो। अगर तुम्हें पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। रामू गुस्से में घर आ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर गया 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए। जब वो घर आया और उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो उसे ये मालूम हुआ कि 12 में से 10 अंडे पत्थर हैं। वो आग बगोला हो गया। तुमने मुझे क्या बेचा? हमने अंडों की कीमत अदा की थी, पत्थरों की नहीं। इसी तरह हमने भी दूध के पैसे दिए थे, पानी के नहीं। जाओ कहीं और से जाकर खरीदो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। रामू गुस्से में चला गया। हर दफा रामू बाहर से कुछ खरीद कर घर आता तो कुछ और ही निकलता। मैं इस सब से तंग आ गई हूँ। वो हमें सही चीज क्यों नहीं देते? वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सही नहीं है रामू। कुछ दिन बाद पड़ोसी गांव भी शिकायत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सबने रामू से दूध खरीदना बंद कर दिया। जब उसके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा ना बचा तो रामू वो चीजें बेचने लगा जो उसने घटिया दर्जे का दूध बेचकर खरीदी थी। अब तुम्हें अकल आए कि तुमने क्या किया है? तुम्हारा लालच ही हमारी गुर्बत की वजह है। तुम्हारे लिए यही लाजमी था कि तुम सब्र रखो और मेहनत करते रहो। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ सीमा, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने अपना पैसा ही नहीं खोया बल्कि लोगों का एतमाद और इज्जत भी खो दी है। रामू ने दूध बेचना जारी रखा। अब उसे इल्म हो गया था कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। उसे सबक हासिल हो गया था।